ایک دور دراز ملک میں ایک حسین شہزادہ رہتا تھا۔ اس کا نام ایاز تھا۔ وہ نہایت خوش اخلاق اور دلکش تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ ایاز ایک جادوئی لعنت کا شکار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک خوفناک جانور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس جانور کی شکل بہت ڈرونی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ ایاز اپنی حالت سے بہت افسردہ تھا اور اپنے ماضی کی خوبصورت یادوں کو یاد کر کے روتا تھا۔ ایک دن ایک خوبصورت شہزادی کا نام مریم ایک قریبی گاؤں میں آئی۔ وہ اپنے والد کی مرضی کے خلاف ایک مہم پر نکلی تھی تاکہ وہ دنیا کی سچائیاں جان سکے۔ مریم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھی۔ جب وہ گاؤں کے لوگوں سے ایاز کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جانور سے ملنے جائے گی۔ مریم نے اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ ایاز کے محل کے قریب پہنچی تو اسے ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ محل کے دروازے پر ایک بڑے چیتے کی طرح کا جانور موجود تھا، لیکن مریم نے ہمت نہیں ہاری اور جانور کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اے جانور۔ ایاز نے حیرت سے مریم کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی جرأت اور خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ اس نے کہا، کیوں آئی ہو؟ تمہیں میرے جیسی شکل سے ڈر نہیں لگتا؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جانتی ہوں کہ شکل کے پیچھے ایک دل ہوتا ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ ایاز نے اپنا دل کھولتے ہوئے کہا، میں ایک شہزادہ تھا، لیکن ایک بد دعا کی وجہ سے مجھے یہ جانور بننا پڑا۔ مجھے اپنی حقیقی شکل واپس پانے کے لیے محبت کی تلاش کرنی ہوگی۔ مریم نے ایاز کی کہانی سنی تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا وہ ایاز کی مدد کر سکتی ہے؟ اس نے عزم کر لیا کہ وہ ایاز کی محبت بنے گی، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دن گزرتے گئے، مریم ایاز کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ وہ اس کی شکل کے بجائے اس کی اندرونی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ ایاز بھی مریم کی مہربانی اور بہادری کو پسند کرنے لگا۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم ہونے لگا۔ مریم نے ایاز سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور اس کی حمایت کرے گی۔ ایاز نے محسوس کیا کہ مریم کی محبت اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آئی ہے۔ لیکن ایک دن مریم نے ایاز سے کہا، میرے والد میری شادی کے لیے ایک شہزادے کی تلاش کر رہے ہیں، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ایاز کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، نہیں مریم، تم میری زندگی کی روشنی ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گی تو میں دوبارہ اکیلا ہو جاؤں گا۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچا، اگر میری محبت سچی ہے تو میں ایاز کی مدد کروں گی۔ اس نے اپنے والد سے بات کی کہ وہ ایاز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ والد نے اس کی بات سنی، لیکن وہ اس رشتے کے خلاف تھے کیونکہ ایاز ایک جانور تھا۔ مریم نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد کے خلاف کھڑے ہونے کا عزم کیا اور ایاز کے پاس واپس گئی۔ ہمیں ایک دوسرے کی محبت کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگر ہم سچے ہیں تو ہم مل کر اس لعنت کو توڑ سکتے ہیں۔ ایاز نے مریم کی بات سنی تو اس کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی۔ مریم نے ایک جادوگرنی کا ذکر کیا جو اس لعنت کو توڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ دونوں نے مل کر اس جادوگرنی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جادوگرنی کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں کہا، محبت کی طاقت سے ہی یہ لعنت توڑی جا سکتی ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی۔ مریم نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کہا، میں اپنے عشق کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایاز نے کہا، اور میں بھی۔ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تمہیں ایک جادوئی کمرہ میں جانا ہوگا جہاں تمہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا۔ اگر تم دونوں کی محبت سچی ہوئی تو لعنت ٹوٹ جائے گی۔ مریم اور ایاز نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور جادوئی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک سحر انگیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کا احساس کیا۔ اچانک ایک روشنی کی کرن ان کے ارد گرد چمکنے لگی۔ چند لمحے بعد ایاز کی شکل بدلنے لگی اور وہ پھر سے ایک خوبصورت شہزادہ بن گیا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ایاز نے مریم کو گلے لگایا اور کہا، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ تمہاری محبت نے یہ سب ممکن بنایا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے یہ سب مل کر کیا۔ محبت کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کی قسم کھائی اور واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔
جب وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے تو سب نے خوشی منائی۔ ایاز اور مریم کی محبت کی داستان پورے ملک میں پھیل گئی۔